اور انہوں نے میری نظمیں اور بھی بہت ساری پڑھی ہیں، تو وہ جو یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا ترنم ہے ان کا. اسحاق عاجز صاحب نے بھی کافی ساری نظمیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی دوبارہ سنیں گے ہم. لیکن سب سے پہلے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ کوئی شاعر یہاں پہ جو موجود ہوں، جن کا مجھے نہیں پتا کہ وہ شاعر ہیں، تو وہ بھی آ کے تو اپنا کلام پیش کر سکتے ہیں اس سیشن میں. اس وقت جو میں دعوت دے رہا ہوں وہ ہمارے بزرگ شاعر محترم ڈاکٹر داؤد طاہر صاحب، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے آ کے اپنا کلام پیش کریں. ہاں جی، وہاں بیٹھتے ہیں. ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب نے کچھ کہنے کو. زیادہ تر میرا شوق جو ہے وہ لکھنے کا ہے، نثر کا ہے. آواز نہیں آ رہی، منہ کے قریب آ رہی. میرا زیادہ رجحان جو ہے وہ نثر کی طرف ہے، لیکن نثر بھی جب آدمی لکھتا ہے تو اس میں کچھ الفاظ کی ترتیب دینی پڑتی ہے، اور وہی الفاظ کی ترتیب جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ اپنے کلام میں دے دیتا ہے. تو کبھی کبھی اسی لحاظ سے کچھ شعر بھی کہے جاتے ہیں. تو ایک پہلے وقت میں پیش کرتا ہوں، ایک کتاب پیش کر رہا ہوں. مجھے سنسار کرو دور کسی ویرانے میں، مجھے سنسار کرو دور کسی ویرانے میں، لوگ دیکھیں گے بستی میں تماشا ہوگا. آخری سانس سے رک جاؤ نہ مارو پتھر، ہاتھ میں سنگ لیے میرا صنم پاتا ہوگا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے اپنے وہ 75 سال والی ایک 70 والی لکھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب تو بھی ماشاء اللہ جوان ہیں، ہم کافی ان سے بزرگ ہو گئے ہیں. آج 3 سال قبل ٹی آئی کالج جرمنی کے لوگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ مصر گئے تھے. تو ایک ہمارے بہت مشہور شاعر ہیں جرمنی کے، جلیل عباد صاحب، تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی کہ ہم جا رہے ہیں مصر کا بازار دیکھنے. تو جب میں نے پڑھی اور پھر مجھے بھی گزشتہ 3 سال سے مصر جانے کا اتفاق ہوا، تو یہ 2 سال پہلے میں نے لکھی تھی کہ 75 سال کی عمر میں مصر کا سفر. لازم ہے تم کو آنا میری چال دیکھنے، آئے تھے ہم یہاں مصر کا بازار دیکھنے. آنکھوں پہ موٹے شیشے آتا نہیں نظر، آئے تھے ہم یہاں مصر کا بازار دیکھنے. سورج کی یہ تپش کھلتی نہیں یہ آنکھ، آئے تھے ہم یہاں مصر کا بازار دیکھنے. پکڑاؤ میری سوٹی جانا مجھے کدھر، آئے تھے ہم یہاں مصر کا بازار دیکھنے. ویرانہ ہر طرف قصے ہیں سب پرانے، آئے تھے ہم یہاں مصر کا بازار دیکھنے. وہ جام رقص کے ساتھ مینار سے اذاں، وہاں مصر میں رات کے وقت ان کی محفلیں جبتی ہیں، اور پھر جب رات آخری وقت آتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو پھر مسجدوں سے اذانوں کا شور شروع ہو جاتا ہے، یعنی آواز آنے شروع ہو جاتی ہے. وہ جام رقص کے ساتھ مینار سے اذاں، آئے تھے ہم یہاں مصر کا بازار دیکھتے ہیں. ہر سو پھرا یہ مجنو آئی نظر نہ لیلا، آئے تھے ہم یہاں مصر کا بازار دیکھنے. ہر طرف تھی زلیخا آیا نظر نہ یوسف. آپ کو معلوم ہے مصر کی جو عورتوں کی خوبصورتی ہے وہ ساری دنیا میں مشہور ہے. ہر طرف تھی زلیخا آیا نظر نہ یوسف، آئے تھے ہم یہاں مصر کا بازار دیکھنے. ارمان میرے بکھرے لوٹا جو ہاتھ خالی، آئے تھے ہم یہاں مصر کا بازار دیکھنے. ابھی پچھلے دنوں رمضان گزرا ہے، تو رمضان کے لحاظ سے ایک نظم کہی گئی. رمضان کے لحاظ سے ایک نظم کہی. قدرت کی یہ عطا رمضان مل گیا، 100 بار شکر تیرا رمضان مل گیا. قرآن کی تلاوت دن رات اب زباں پر، یہ چاند کیسا نکلا انسان بدل گیا.
जन्नत के दाखिले के हम मुंतज़िर रहे, अब चल पर उधर के बाप खुल गया। दिन रात की इबादत लाई है रंग आखिर, और साफ मेरे निखरे ये दिल बदल गया। मट्टी बना ये जिस था खाक से भरा, बरसा ये अब्र ऐसा सब खाक धुल गया। ख़त्म होगी जल्द शैतान की हुकूमत, दिल में बसा था घर वो अब निकल गया। वाह वाह वाह, ख़त्म होगी जल्द, दाद देने की इजाज़त है। नहीं अगर कोई इस काबिल होता है। ख़त्म होगी जल्द शैतान की हुकूमत, दिल में बसा था घर अब वो निकल गया। मौसम तो है ख़ज़ा घर में मगर बहार, मौसम हंसी था लेकिन जल्दी निकल गया। रमज़ान के जो मौके मिलते हैं इबादत के और सब कुछ तलावत के, वो रमज़ान के बाद बहुत हद तक उसमें कमी हो जाती। मौसम हंसी था लेकिन जल्दी निकल गया। मौसम तो है ख़ज़ां घर में मगर बहार, मौसम हंसी था लेकिन जल्दी निकल गया। काटा खुशी में दिन हर रात पुरसकून, रमज़ान का महीना पल भर में डल गया। बहुत शुक्रिया अदव साहब। माशाल्लाह अदव साहब जो है वो नसर निगार भी हैं, सफ़रनामे लिखते हैं। सारी दुनिया का इन्होंने सफ़र किया हुआ है, मुख्तलिफ़ जगहों का, और बड़े दिलचस्प इनके सफ़रनामे होते हैं।